وہ کافی دیر سے کمرے کے کونے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی موڑ نہیں دیکھا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ نادیہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ امیر لوگ واقعی بے اصول ہوتے ہیں۔ وہ غصے کے عالم میں دلاور کو کوس رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ دلاور کافی دیر سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ اچانک پلٹی تو سیدھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دلاور بہت پروقار اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، اونچی تیکھی ناک اور سنجیدہ آنکھیں۔ جب بھی وہ اس سے نظریں ملاتی، اس کا دل اپنا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، سمر نے بھرپور ہمت کے ساتھ جواب دیا۔ دلاور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہر طرح سے پروقار تھا، مگر اس کا سرد اور سنجیدہ انداز سمر کو بری طرح پریشان کر دیا کرتا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ شخص خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی ہوتا۔ سمر کی زندگی میں یہ نکاح ایک ایسے حادثے کی طرح آیا تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ اس کی شادی اپنے چچا زاد فرحان سے طے ہوئی تھی، مگر شادی کی پہلی ہی رات فرحان نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور یہ شادی صرف خاندان کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فرحان ایک لالچی انسان بھی تھا۔ وہ بیرون ملک جانا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے بھاری رقم کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسے ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی تھی، جہاں ایک تقریب میں دلاور شاہ کی نظر سمر پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی دلاور کے ذہن میں نشق ہو گئی تھی۔ دلاور نے فرحان کو بلا کر اس کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر وہ سمر کو طلاق دے دے تو دلاور اسے بیرون ملک جانے کے لیے مدد کرے گا۔ فرحان، جو پہلے ہی اس شادی سے تنگ آ چکا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اسی رات فرحان نے سمر سے جھگڑا کیا، اسے طلاق دے دی اور خاندان کو بتایا کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ سمر کی دادی کو بھی کچھ عرصے ہی پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا میں مکمل طور پر تنہا رہ گئی تھی۔ اسی دوران دلاور نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے سمر کے چچا سے رابطہ کیا اور اس سے نکاح کی بات چلائی۔ سمر کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، سو اس نے خاموشی سے حامی بھر لی، مگر اس کے دل میں مردوں کے لیے ایک گہرا خوف اور بد اعتمادی بیٹھ چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ دلاور کی حویلی میں آ گئی۔ حویلی بہت شاندار تھی، مگر سمر کو ہر وقت ایک اجنبیت کا احساس رہتا تھا۔ دلاور اس سے بات کرتا تو اس کا لہجہ سخت اور حکم دینے والا ہوتا۔ وہ اکثر اسے پارٹیوں اور محفلوں میں لے جانا چاہتا تھا، مگر سمر ہمیشہ ہچکچاتی، ڈرتی اور پیچھے ہٹتی۔ تم ہر بات پر ڈرتی کیوں ہو؟ ایک دن دلاور نے تنگ آ کر پوچھا۔ مجھے معاف کیجیے، مجھے نئے ماحول میں گھلنے ملنے میں وقت لگتا ہے، سمر نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ دلاور نے کچھ نہ کہا، بس ایک گہری سانس لی اور باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں اس مختصر سی سہمی ہوئی لڑکی کے لیے ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سخت مزاج انسان تھا، اپنے فیصلوں پر اٹل رہنے والا،
مگر جب بھی سمر کی آنکھوں میں آنسو آتے وہ عجیب سی بے بسی میں مبتلا ہو جاتا۔ ملازمہ گلاب بی بی جو حویلی میں برسوں سے کام کر رہی تھی سمر کے لیے ایک سہارا بن گئی۔ وہ اکثر اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے اسے تسلی دیتی، بی بی جی آپ کو یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صاحب جی کو برسوں سے جانتی ہوں، وہ اوپر سے سخت لگتے ہیں مگر دل کے بہت اچھے انسان ہیں، دیکھیے گا وہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ سمر نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر انہوں نے مجھ سے نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ شاید وہ نظر آتا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو، بی بی جی، ورنہ سوچئے اگر انہوں نے واقعی آپ کو کوئی معمولی چیز سمجھا ہوتا تو وہ کبھی بھی آپ کی بات کی قدر نہ کرتے۔ اور دیکھیں میں صاحب جی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، انہوں نے آج تک اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنی، یہاں تک کہ اپنے ابا جان کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے کسی کی بات پر اپنا دھیان دیا ہے، وہ آپ ہیں۔ یہ باتیں سن کر سمر کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، مگر وہ خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرحان کے معاملے میں بھی تو یہی ہوا تھا، وہ دل میں ہزاروں امیدیں لیے اس کی دلہن بنی تھی، مگر اسے صرف دھوکہ ملا۔ وقت گزرتا رہا، دلاور اپنے کام میں مصروف رہتا، صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ ایک دن سمر کو حویلی کے باغ میں اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہیں یہاں اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا۔ سمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس میں ابھی تک خود کو یہاں اجنبی محسوس کرتی ہوں۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے؟ تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی تھیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم دونوں ساتھ رہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سمر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس سے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ تو پھر کیوں نہ بنو؟ دلاور نے سادگی سے کہا۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تمہیں پڑھائی جاری رکھنے کی پوری سہولت دوں گا۔ سمر کو یقین نہیں آیا، اسے لگا تھا وہ اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر دلاور کے چہرے پر کوئی مذاق کے آثار نہ تھے۔ اگلے ہی ہفتے دلاور نے شہر کی ایک بہترین یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ سمر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیوں کیا؟ کیونکہ تمہاری خوشی اب میری ذمہ داری ہے، دلاور نے مختصر سا جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر سمر نے اس کے لہجے میں ایک نئی گرم جوشی محسوس کی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ دن گزرتے رہے اور سمر آہستہ آہستہ حویلی کے ماحول میں گھلنے ملنے لگی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور شام کو دلاور کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر اپنے دن کی باتیں شیئر کرتی۔ دلاور جو پہلے چند لفظوں میں بات ختم کر دیا کرتا تھا، اب اس کی باتیں توجہ سے سنتا اور کبھی کبھار مسکرا بھی دیتا۔ ایک شام جب سمر اپنی امتحان کی تیاری میں پریشان بیٹھی تھی، دلاور نے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کل میرا امتحان ہے
اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اچھا نہیں کر پاؤں گی۔ سمر نے شرمندگی کے انداز میں کہا۔ دلاور نے نرمی سے اس کی کتاب اٹھائی اور بولا، چلو میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں، شاید اس طرح تمہیں سکون ملے۔ سمر حیران رہ گئی۔ یہ وہی سخت مزاج دلاور تھا جو کبھی اس کے سامنے 2 منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج وہ رات گئے تک اس کے ساتھ بیٹھا، اس کی مدد کر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد دلاور کے دوست عمران کی شادی کی تقریب تھی۔ دلاور نے سمر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ سمر نے پہلی بار کسی جھجک کے حامی بھری۔ تقریب میں دلاور نے فخر سے اس کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا۔ یہ سمر ہے، میری بیوی، اور جو بھی اس کی عزت میں کوئی کمی کرے گا وہ میری عزت میں کمی کرے گا۔ سمر کا دل اس اعلان پر خوشی سے بھر گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی مرد نے اسے اتنے فخر سے اپنایا تھا۔ تقریب کے دوران کچھ لوگوں نے سمر کے ماضی کے بارے میں کانا پوسی شروع کر دی۔ ایک عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنا ہے یہ پہلے کسی اور کی بیوی تھی۔ دلاور کی آنکھوں میں فوراً غصہ بھر آیا۔ میری بیوی کا ماضی اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور جو بھی اس کے بارے میں بات کرے گا اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی سخت آواز سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ باہر آ کر صنم نے آہستہ سے کہا، آپ کو میری وجہ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ شرمندگی؟ دلاور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمر، مجھے تم پر فخر ہے، شرمندگی نہیں۔ جو تم نے سہا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، اور اب سے کوئی بھی تمہیں دوبارہ نیچا نہیں دکھائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ دلاور اب کام سے جلدی گھر آنے لگا تھا تاکہ سمر کے ساتھ وقت گزار سکے۔ وہ اسے کتابیں لا کر دیتا، اس کی پڑھائی میں مدد کرتا، اور کبھی کبھار اسے حیران کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی لے آتا۔ ایک دن سمر بیمار پڑ گئی۔ تیز بخار کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ دلاور نے اسے اپنے تمام کام چھوڑ دیے اور رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح جب سمر کی آنکھ کھلی تو اس نے دلاور کو اپنے قریب کرسی پر تھکا ہوا سویا دیکھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی محبت سے بھر گیا۔ آج رات بھر یہیں بیٹھے رہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جب دلاور کی آنکھ کھلی، مجھے تمہاری فکر تھی، دلاور نے سادگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسی نرمی تھی جو سمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک شام دلاور کے والد سردار وہاب شاہ حویلی آئے۔ وہ ابتدا میں اس شادی سے ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ دلاور کسی خاندانی رئیس گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے۔ دلاور، تم نے یہ کیا کیا؟ ایک بے سہارا لڑکی سے شادی کر لی، جبکہ تمہارے لیے کتنے اچھے رشتے موجود تھے، وہاب صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ دلاور نے مضبوطی سے جواب دیا، ابا جان، سمر بے سہارا نہیں، وہ میری بیوی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں، اور میں نے وہی کیا۔ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ وہاب صاحب نے پوچھا۔ لوگوں کی باتوں سے میری زندگی نہیں چلتی ابا جان۔ سمر ایک نیک، محنتی اور باہمت لڑکی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، وہ ٹیچر بننا چاہتی ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے، اور میں چاہتا ہوں
کہ آپ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کریں۔ وہاب صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے سمر کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی سہمی ہوئی ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی لالچ نہ تھی، نہ چالاکی، بس ایک معصومیت اور خوف تھا۔ بیٹی ادھر آؤ، وہاب صاحب نے نرمی سے کہا۔ سمر ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ وہاب صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر ہی تمہارے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ اگر میرے بیٹے نے تمہیں چنا ہے تو ضرور تم میں کوئی خاص بات ہوگی۔ سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی بزرگ نے اسے اتنی محبت سے قبول کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سمر کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے کو آئی۔ اس کی گریجویشن کی تقریب کے دن دلاور نے پوری حویلی کو سجایا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ یہ کیا ہے؟ سمر نے حیرت سے پوچھا جب اس نے حویلی کو سجا ہوا دیکھا۔ آج تمہاری کامیابی کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا جانے کہ میری بیوی نے کتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، دلاور نے فخر سے کہا۔ تقریب کے دوران دلاور سب کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، آج سے 2 سال پہلے سمر میری زندگی میں ایسے وقت آئے جب اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس وقت مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارا رشتہ کیسا رہے گا، مگر آج میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمر صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی ہمت، اس کے صبر اور اس کی محنت نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا۔ سمر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنا خوبصورت موڑ لے گی۔ دلاور اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، سمر، اس دن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز بن جاؤ گی۔ مجھے معاف کر دو ان تمام دنوں کے لیے جب میں سخت اور سرد مزاج تھا۔ میں بس اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کرنا جانتا تھا۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے میری پہچان دی، میری عزت دی، اور سب سے بڑھ کر آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ سمر نے آہستہ سے کہا۔ دلاور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اور یہ محبت اب کبھی ختم نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سالوں بعد جب سمر ایک کامیاب ٹیچر بن چکی تھی، وہ اپنے شہر کے سب سے بہترین اسکول کی پرنسپل تھی۔ وہ اکثر اپنے شاگردوں کو بتاتی کہ زندگی میں مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اور صبر اور ہمت سے انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ دلاور اور سمر کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ حویلی جو کبھی سمر کو ایک اجنبی جگہ لگتی تھی، اب اس کا اپنا گھر بن چکا تھا، جہاں محبت، عزت اور سکون کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔